مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں تک فرمائے عبادت کے حوالے سے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جو شخص نماز اس طرح پڑھے کہ دکھلاوا اس میں مقصود ہو، ریاکاری مقصود ہو، فقد اشرک، اس نے گویا شرک کیا۔ ومن صام یرائی، جو بندہ روزہ دکھلاوے کے لیے رکھے تو ایسا ہے گویا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی، اور جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ اس نیت سے دے کہ ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، تو فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ جب آپ اندازہ لگائیں نماز جیسی اہمیت کے حامل اہم عبادت، اس کو اگر بندہ دکھلاوے کے لیے پڑھے تو وہ شرک کرنے والا شمار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق۔ اور جو بندہ روزہ دکھلاوے کے لیے رکھے وہ مشرک ٹھہرائے۔ اسی طریقے سے جو بندہ صدقہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے دے وہ مشرک ٹھہرائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو عام چھوٹی چھوٹی عبادت ہیں، جو کسی کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، دکھلاوا اور خیر خواہی والا معاملہ کرنا، اس میں دکھلاوا اگر آ جائے، شہرت آ جائے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا ختم ہو جائے، للہیت ختم ہو جائے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے کیا کہنے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق، ان کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، للہیت کے لیے آدمی کو نیک عمل کرنے چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، کسی دوسرے سے اپنی شاباشی لینے کے لیے یہ عمل کرنے چاہیے۔ جیسے کہ ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ اگر قیامت کے دن ایک منادی یعنی آواز دینے والا پکارے گا، آواز دے گا کہ بھئی جس نے جو عمل جس کے لیے کیا ہو اسی سے اس کا بدلہ اور اس کا اجر لے لے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر آج اس دنیا کے اندر میں اور آپ عمل اللہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے لیے کرتے ہیں عمل، تو کل قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارے عمل کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ ہی کا راز وہاں پر چلے گا، راج چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا راج نہیں چلے گا۔ تو اللہ ہی کے لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے لیے عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہی سے بدلہ ہم لے سکیں گے، اللہ ہی ہمارا اجر دیں گے۔ اس پر ایک دو آپ کو چھوٹے سے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عمل کرنے کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے کہ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر کے امیر بنے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یرموک کے موقع پر ایک صحابی کو خط دیا کہ جاؤ حضرت خالد بن ولید کو دے دو، وہاں جا کر یہ خط ان کو پکڑا دینا۔ جب خط ان کو پکڑایا گیا، خط کے اندر کیا دیکھا کہ خط میں لکھا ہوا تھا حضرت فاروق اعظم نے کہ خالد بن ولید، آپ اپنے اس عہدے کو، اپنے اس منصب کو، اپنی اس امیری کو، جو آپ لشکر کے امیر بنے ہوئے، فوج کے امیر بنے ہوئے جو آپ کو بنایا تھا، اس لشکر کے امیر آپ ختم ہو جائیں، آپ کو معزول کر دیا جاتا ہے، لہذا جو خط لے کر آئے اس کو امیر بنایا جاتا ہے لشکر کا، اس کو یہ منصب سے فائز کیا جاتا ہے، لہذا آپ عام فوجی بن کر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لینا، ورنہ آپ مدینہ واپس آ جائیں۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عام فوجی بن کر وہ ان کے زیر نگرانی کے اندر کام کیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہے خالد بن ولید، آپ کے لیے بہت مشکل نہیں تھا یہ کہ آپ عام فوجی بن کر کام کر رہے تھے، پہلے آپ امیر تھے، پھر آپ کو اس خط کے ذریعے سے معزول کر دیا گیا اور آپ سے امیری کو لے لیا گیا اور دوسرے شخص کو امیر بنا دیا گیا اور آپ کو عام فوجی بنا کر آپ سے کام لیا گیا، اور آپ کے لیے بڑا مشکل نہیں تھا؟ انہوں نے کہا مشکل کیوں تھا، پہلے بھی ایک اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں امیر بن کر یہ کام کر رہا تھا، آج بھی اسی مالک کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، تو مجھے اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، میرے لیے کیا مشکل ہے اس میں۔ ایک دوسرا واقعہ ہے ہمارے ہی زمانے کا، آپ نے نام تو سنا ہوا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر سے آ رہے تھے، حج کا سفر تھا، ان سے واپس آ رہے تھے، اور دیکھا ٹرین کے اندر وہ سوار تھے،
ان کے برابر میں خواجہ نظام الدین ایک دوسرے عالم بھی تھے جو کہ بظاہر ان کے بارے میں غلط رجحان رکھتے تھے. سنا ہوا بہت تھا خواجہ نظام الدین نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، لیکن ان کے خلاف بغاوتیں کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے. لیکن اسی دوران ایک واقعہ رونما ہوا. وہ کیسے کہ ایک ہندو نوجوان تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا بیت الخلاء، جو ٹرین کا ایک بیت الخلاء ہوا کرتے، وہاں پر گیا، دیکھا بہت گند ہے. جیسے ہی گیا فوراً باہر آ گیا. پوچھنے پر بتایا کہ بھئی کیا ماجرا تھا، کیوں آپ واپس آ گئے؟ کہا مجھے بیت الخلاء کی حاجت ہوئی، لیکن کیا کروں کہ بہت زیادہ گندا ہو رہا ہے اندر سے، لہذا میں واپس آ گیا. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چپ چاپ گئے، بیت الخلاء کو اچھی طریقے سے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد پھر واپس آ گئے. اور پھر کہا ان سے جو ایک نوجوان ہندو تھا کہ ابھی آپ ایسے ایسے یہاں پر گئے تھے اور اب واپس آ گئے تھے، یہ صاف نہیں تھا، ابھی جب صاف ہے تو کہا اچھا صاف ہے. واپس جا کے دیکھا، واپس فوراً آ گئے. آنے کے بعد دیکھا وہ اپنی حاجت کو پورا کیا، پورا کرنے کے بعد پھر وہ بیٹھے رہے. یہ سارا ماجرا خواجہ نظام الدین جو تھے، ایک عالم دین تھے دوسرے، وہ سارا دیکھ رہے تھے کہ یار حسین احمد مدنی نے شاید یہی گئے تھے، ابھی تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں گیا، صاف ستھرا شاید اسی نے کیا، اتنا گندا واش روم ہو رہا تھا لہٰذا اس لیے صاف کیا ہوگا، لیکن بتایا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا. پھر خواجہ نظام الدین نے کہا کہ یار حسین احمد مدنی کہ آپ نے یہ صاف کیا ہے کہ آپ ہندو کے لیے ایک صفائی کر کر آئے جو کہ آپ کے مذہب کا نہیں، آپ کے اسلام کا نہیں، اس کے لیے آپ نے صفائی کی ہے. کہا ہاں میں نے اللہ کے رسول کے سنت پر عمل کیا ہے. کہ وہ کیسے سنت پر عمل کیا ہے کہ ایک یہودی اللہ کے رسول کے یہاں مہمان ٹھہرا تھا، جب اللہ کے رسول کو کھانا کھلائے زیادہ تو اس کو بہت زیادہ حاجت ہوئی، بیت الخلاء جانا جاتا تھا لیکن جا نہ سکا، لیکن زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا پاخانہ اسی بستر پر جیسے فوراً کیا ہو گیا، گر گیا، اور اسی کے اندر خراب ہو گیا، اس کا بیت الخلاء نہ جا سکا، وہیں پر جس کا بستر خراب ہو گیا. فوراً جیسے ہی فجر کی اذانیں ہونے لگی، اللہ کے رسول جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہونے والے تھے، وہ جو یہودی تھا جس کا پخانہ نکل چکا تھا، وہ اپنے بوریا بسترے کو بند کر کے فوراً بھاگ گیا کہ شاید کیا سوچیں گے. جیسے وہاں گیا، جیسے اس کا کوئی ایک اہم چیز تھی اس کی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر رہ گئی تھی، وہ جب دوبارہ یہودی بہت آگے نکل چکا تھا، دوبارہ اپنی وہ بھولی ہوئی چیز لینے کے لیے آیا، اس نے دیکھا اللہ کے رسول اس یہودی کے جو پاخانہ نکلا تھا اس بستر کو خود اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں. یہ ماجرا دیکھا تو اس یہودی نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ کلمہ پڑھا لیں، آپ تو ایک عجیب انسان ہے، عجیب پیغمبر ہیں کہ آپ ایک یہودی ہوں، آپ کے مسلک کا، آپ کے مذہب کا نہیں ہو، لیکن آپ میرا اتنا اکرام کر رہے ہیں. آپ نے رات کو اکرام کیا، ابھی آپ میں نے پخانہ کر دیا نکل گیا، اس کو بھی آپ صاف ستھرا کر رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے، لہٰذا میں نے بھی اللہ کے رسول کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس ہندو جو نوجوان تھا اس کے لیے بیت الخلاء کو صاف کیا ہے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس پر اللہ رب العالمین جو انعامات سے نوازتے ہیں وہ میرے اور آپ کی سوچ سے بالکل بالا تر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے والا بنائے اور دکھلاوے اور ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.